بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 122 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حکام کے ظلم پر صبر کرنا۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اور عمرا اگر تم پر ظلم کرے تو تم اس پر صبر کیا کرو۔ تو یہ چونکہ امور سلطنت سے متعلق حدیث کا سلسلہ چل رہا تھا، تو اس میں پچھلے سبق میں ہم نے امیر کی بیعت کو پورا کرنا اس سلسلے کی حدیث ذکر کی تھی، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی تھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ حق تلفیوں کے دور میں امیر کی اطاعت کا حکم کیا ہوگا، اور پھر اس میں چونکہ حدیث میں امیر کی اطاعت کا ذکر آیا تھا، اس پر بہت تاکیدیں ذکر کی تھی، تو اس کی وجوہات ذکر کی کہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کیوں ذکر کی ہے۔ اور پھر یہ ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ لوگوں کو تو اس بات کا حکم ہے کہ تم امیر کی اطاعت کرو اگرچہ وہ ظلم کرے، لیکن کیا عمرا کے لیے کھلی چھٹی ہے؟ تو اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، اور پھر یہ نوٹ اور ملاحظہ کی بات ذکر کی تھی کہ جو امیر کی اطاعت کا حکم ہے وہ اطاعت سے متعلق امور میں ہے، اور جہاں وہ معصیت سے متعلق حکم کرے تو ان کی نہیں ہے۔ آج کے سبق میں ہم حکام کے ظلم سے متعلق حدیث ذکر کریں گے کہ اس پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ باب الامر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم۔ حدیث اسید بن حضیر ان رجلا من الانصار قال یا رسول اللہ الا تستعملنی كما استعملت فلانا قال ستلقون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض۔ اخرجه البخاری فی کتاب المناقب باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للانصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض۔ تو یہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ باب ہے حاکموں کے ظلم اور بیجا ترجیح پر صبر کرنے کا بیان۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں شخص کی طرح مجھے بھی آپ حاکم بنا دیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد دنیاوی معاملات میں تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے صبر سے کام لینا یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر عامل ہو۔ اگلی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتنے کے وقت جماعت کے ساتھ رہنے کی تاکید بیان فرماتے ہیں۔ باب الامر بلزوم الجماعت عند ظہور الفتن وتہجیر الدعاة الى الکفر۔ فتنوں کے ظاہر ہونے کے وقت جماعت سے وابستہ رہنے کا حکم اور کفر کی طرف بلانے والوں سے بچنے کی تلقین۔ حدیث حذیفہ بن الیمان عن ابی ادریس الخولانی انہ سمع حذیفہ بن الیمان یقول كان الناس يسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعذ بأسل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك۔ اخرجه البخاری فی کتاب المناقب باب علامات النبوة فی الاسلام۔ تو بہرحال یہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث۔
حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابو ادریس خولانی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق پوچھا کرتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق پوچھا کرتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ مجھے پہنچ نہ جائے۔ بس میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، بے شک ہم جہالت اور شر میں تھے، بس اللہ نے ہمارے پاس یہ خیر یعنی اسلام بھیجا، تو کیا اس کے بعد کوئی شر بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا، اور کیا اس شر کے بعد کوئی خیر بھی ہوگی؟ فرمایا ہاں، لیکن اس میں فساد ہوگا۔ میں نے کہا، اور اس کا فساد کیا ہے؟ فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو میری ہدایت سے ہٹ کر ہدایت دیں گے، تو ان میں سے بعض باتوں کو اچھا پائے گا اور بعض کو ناپسند کرے گا۔ میں نے کہا، پس کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ فرمایا ہاں، جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے، جو اس میں ان کی بات کو قبول کر لے گا اسے اس جہنم میں ڈال دیں گے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ان کی صفت بتا دیجئے۔ فرمایا وہ ہمارے جیسی جلدوں والے ہی ہوں گے اور ہماری زبانوں میں ہی بات کرنے والے ہوں گے۔ میں نے کہا، پس اگر وہ مجھے تک پہنچ جائے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امیر سے وابستہ رہنا۔ میں نے کہا، پس اگر ان کی کوئی جماعت اور کوئی امیر نہ ہو تو فرمایا پس ان تمام فرقوں سے ہٹنا، اور اگرچہ تجھے درخت کی جڑ چبانا پڑے یہاں تک کہ تجھے اسی حال میں موت آ جائے۔ تو بہرحال یہ ایک نادر حدیث ہے جس میں فتنوں سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طرز عمل بتایا ہے کہ انسان کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایسے دور میں انسان جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس سے نہ کٹے اور انتشار کا سبب نہ بنے، اور اگر کوئی ایسی جماعت بھی نہیں ہے تو پھر انسان سب سے الگ تلگ زندگی گزارے اور گھر میں بیٹھے، اگرچہ اس کے لیے فقر بھی اختیار کرنا پڑے۔ تو بہرحال شر کے دور میں مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہالت اور شر سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کفر اور شرک، قتل و غارت گری، ڈکیتی اور چوری، فحاشی و بے حیائی وغیرہ ہے۔ اللہ جو خیر لے آیا اور اس سے مراد اسلام، ایمان، امن و عشتی، اخوت اور محبت، فواحش سے اجتناب وغیرہ کی خیر ہے۔ اللہ کی لائی ہوئی اسلام و ایمان والی خیر کے بعد آنے والے شر سے محدثین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اس کے بعد کی آپس کی لڑائیاں یعنی جنگ جمل اور صفین وغیرہ مراد لی ہے۔ وہ خیر کے جس میں دخن یعنی فساد کا فرمایا گیا ہے، اس سے بعض نے حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح مراد لی ہے، اور بعض نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور مراد لیا ہے۔ بعض باتوں کو اچھا پانے اور بعض کو ناپسند کرنے سے محدثین نے بعد کے عمراء و خلفاء کی روش مراد لی ہے کہ ان میں کچھ اچھی باتیں بھی ہوں گی اور کچھ بری بھی۔ اس کے بعد کا شر کہ جس میں جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے سے محدثین نے خوارج وغیرہ جیسے فتنوں کا امارت طلب کرنا مراد لیا ہے۔ ہماری جیسی جلد والے اور ہماری جیسی باتیں کرنے والے سے مراد ان فتنہ بازوں کا عرب میں سے ہونا لیا گیا ہے۔ تو بہرحال ایک حدیث وہ تھی، اور ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ حدیث ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر فإنہ من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ، اخرجہ البخاری فی کتاب الفتن باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سترون بعدی امورا تنکرونہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے امیر میں کوئی ناپسند بات دیکھے تو صبر کرے، کیونکہ خلیفہ کی اطاعت سے اگر بالشت بر بھی باہر نکلا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ تو بہرحال اس قسم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت منقول ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کا درس دیا ہے کہ اگر انفرادی طور پر کسی کا نقصان ہو لیکن اس کے رد عمل کی وجہ سے اجتماعیت کو نقصان ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین ارشاد فرمائی ہے۔ اور پچھلے سبق میں اس سے متعلق تفصیل ہم نے ذکر کی ہے۔ یہ سب باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظام اور نظم کو بہتر چلانے کے لیے
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا اس میں حکام کے ظلم پر صبر کرنا اور فتنوں کے زمانے میں کیا طرز عمل ہونا چاہیے اس کے بارے میں حدیث ذکر کی۔ سب سے پہلے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی، اور پھر وہ حدیث ذکر کی جس میں فتنوں کے وقت جماعت کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی، اور شر کے دور میں مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی، اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی۔ اگلے سبق میں ہم والدین سے حسن سلوک کے بارے میں حدیث ذکر کریں گے، یہاں تک جو امور سلطنت یعنی امارت اور حکومت سے متعلق جو حدیث تھی اس کا سلسلہ یہاں تک ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم جو آداب ہے اس سے متعلق حدیث ذکر کریں گے، اور یہ آپ کو بار بار بتایا کہ یہ ایم اے اسلامیات کے نصاب کے لیے بطور نمونہ ہر کتاب اور ہر مضمون سے متعلق چند حدیث منتخب کیے ہیں۔ شروع میں ہم نے ایمانیات کی حدیث ذکر کی، پھر اس کے بعد ارکان اسلام کی حدیث ذکر کی، پھر اس کے بعد بیوع اور معاملات سے متعلق حدیث ذکر کی، اس کے بعد پھر حکومت چلانے اور سیاست سے متعلق حدیث کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور اب جو آداب زندگی ہے اور اخلاقیات ہے اس سے متعلق حدیث ذکر کریں گے۔ اس میں والدین سے حسن سلوک کے بارے میں اگلے سبق میں ہم حدیث ذکر کریں گے۔